میرے تمام بہادر اور خطرناک لشکر کے سپاہیوں، اپنی مکمل طاقت اور اپنے خوفناک لشکروں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گراؤں گا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یمن میں ایک مغرور اور طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے غرور میں ایک بہت بڑا گرجا بنایا اور اس کمینی نے چاہا کہ لوگ بس اسی کی عبادت گاہ میں آئیں، لیکن دنیا کی مسلمان لوگ پھر بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی۔ یہ بات اسے بدبخت بادشاہ کو برداشت نہ ہوتی تھی اور اس بدبخت نے ایک خطرناک فیصلہ کر لیا، میں خانہ کعبہ کو ہی گرا دیتا ہوں۔ اس کمینی بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت سے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، سپاہی، گھوڑے، تلواریں تیار کی، اور سب سے آگے اس کا سب سے طاقتور بڑا ہتھیار ایک جنگی ہاتھی تھی جس کے قدموں سے زمین ہلتی تھی۔ جب یہ سہارا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو لوگوں کے چہروں پر خوف پھیل گیا، لیکن مکہ کے سردار عبد المطلب پورے سکون اور وقار کے ساتھ کعبہ کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے بس ایک بات کہی، یہ گھر اللہ کا ہے اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ ہنس پڑا، اس کے لیے یہ باتیں کمزوری تھی۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، ہاتھی کو آگے بڑھاؤ اور کعبہ کو گرا دو۔ لیکن ہوا کچھ عجیب کہ ہاتھی نے کعبہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔ سپاہی چیخے، دھکے دیے، مارا، مگر وہ بیٹھ گیا جیسے کہ کوئی غیبی طاقت ہاتھی کو روک رہی ہو۔ پھر اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ لوگوں نے اوپر دیکھا تو پرندوں کے ایک بڑا لشکر آ رہے ہیں، اتنے زیادہ کہ سورج بھی چھپ گیا۔ ہر پرندے کے پنجوں میں پتھر تھا، لیکن وہ پتھر لوہے سے بھی زیادہ سخت آزاد تھا۔ اچانک پرندے ابرہہ کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ پتھر جس سپاہی کو لگتے اس کا جسم جلتا اور ٹوٹتا چلا جاتا۔ پورا لشکر بھاگنے لگا، لیکن موت چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وہ عظیم فوج جو کعبہ کو گرانے آئی تھی چند لمحوں میں مٹی میں مل گئی، اور ابرہہ بھاگ کر واپس جانے لگا تو راستے میں عذاب نے اسے گھیر لیا۔ اس کا جسم سڑنے لگا، گوشت جھڑتا گیا، ہڈیاں کمزور پڑ گئیں۔ وہ درد سے چیختا ہوا گر پڑا اور وہیں عبرتناک انجام کے ساتھ مر گیا۔ آج خانہ کعبہ اپنی جگہ اسی شان سے کھڑا ہے اور دنیا ہر سال اللہ کے گھر کا طواف کرتی ہے۔ تو پیاری دوستو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کے گھر پر ہاتھ اٹھانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اسے پوری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔